میں کسی صورت رضامند نہ ہوں گی اس بڑے شخص سے شادی کرنے کو۔ کیا بیر بکری سمجھ رکھا ہے کہ جسے جس کھونٹے سے باندھنا چاہو گے بندھ جائے گی؟ وہ 18 سالہ نازک دوشیزہ سینے پر ہاتھ باندھے گلاس فال کے نزدیک کھڑی ہٹ درمی کی آخری حد پر تھی۔ عقب میں کھڑی اس کی پھپھوزاد کزن عالیہ نے اس کے انحراف پر لب کترے، جبکہ پھپھو بیگم کو پتنگے سے لگے۔ کیوں راضی نہ ہوگی لڑکی؟ بھلا کیا برائی ہے میرے دیور میں؟ ہٹا کٹا گبرو جوان ہے۔ پھپھو نے اپنے 45 سالہ رنوے دیور کی شان میں قصیدے پڑے۔ ہٹا کٹا گبرو جوان، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ندا صدامائی کیفیت میں پلٹتے 45 سالہ عبد الناصر کو تصور میں لاتے جھرجھری سی بڑھ گئی۔ جہاں عالیہ نے اپنی ہنسی ضبط کرنے کے واسطے اپنا چہرہ جھکایا، وہیں پھپھو بھی گڑبڑا سی گئی۔ بس ذرا سا، نہیں، بس بال ہی تو نہیں اس کے سر پر، تو کیا ہوا؟ گنجے مردوں کی شادی نہیں ہوتی؟ پھپھو نے اپنے دیور کا دفاع کرنا چاہا۔ ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے، لیکن ان کی ہم عمر عورتوں سے۔ آپ کا دیور نہ صرف رنڈوا ہے بلکہ مجھ سے 27 سال بڑا بھی ہے۔ میں اپنے ساتھ یہ ظلم ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ ندا اپنے فیصلے پر اٹل اور مستحکم تھی۔ شادی تو تمہاری عبد الناصر سے ہی ہوگی، نہ تمہارا میں انکار سنوں گی نہ انحراف۔ آخر کب تک تم نے بوجھ بنتے میرے سر مسلط رہنا ہے؟ پھپھو کے لفظ اب کرواہٹ میں ڈوبے تھے۔ بوجھ؟ کیا آپ بھول گئے کہ اس گھر پر ان اساشات پر میرا حق ہے اور آپ میرے حق پر غاضب بن بیٹھی ہیں؟ ہمیشہ کی طرح ان کے لفظ ندا کا ضبط بکھیر گئے تھے۔ لڑکی، بدزبانی مت کرو، میں فیصلہ سنا چکی ہوں۔ اسی ہفتے تمہارا عبد الناصر سے نکاح ہے۔ پھپھو کے پاس اس کے لفظوں کا کوئی کرارا جواب نہ تھا، اسی سبب بات ختم کرنے پر زور دیا۔ اگر شادی ہر حال میں ہونی ہی ہونی ہے تو اپنے بیٹے سعد سے کروا دے، کم از کم میری ہم عمری تو ہوگی۔ ندا واقف تھی وہ باز پرس اور لاکھ انحراف کے بعد بھی ان سے جیت نہ پائے گی، اسی سبب ایک آخری حل پیش کیا۔ پھپھو کے لبوں پر استہزائیہ مسکان نے بسیرا کیا اور ندا نے خود کو تیار یقیناً اب وہ کٹیلے لفظوں کا چناؤ کرنے والی تھی جو اس کی روح تک کو زخمی کر جاتے۔ میرے ماتھے پر جعلی حروف میں بیوقوف لکھا ہے۔ ندا کے نزدیک آتے ہی وہ تنی بویں لیے اپنے ماتھے کی جانب اشارہ کر گئی۔ نہیں، فریبی مکار جالساز۔ ندا نے کندھے اچکائے، گو کہ ان کی تصحیح کی۔ پھپھو تلملا اٹھی، ان کی رنگت ہفت و تیش کی بدولت سرخ ہوئی۔ میری قسمت نہیں پھوٹی جو تم جیسی منہ پھٹ لڑکی کو اپنے بیٹے کی زندگی کا حصہ بناؤں۔ ہے ہی کیا تمہارے پاس مسوائے حسن اور گزبر لمبی زبان کے؟ اس قدر مشکلوں سے یہ دن لے کر آئی ہوں جب میری تم سے جان چھوٹے۔ تمہیں اپنی بہو بناتے تمام عمر تمہیں جھیلنا کسی صورت میں قبول نہیں۔ 15 سال تم کو پالا ہے نمک حرام لڑکی، کم از کم اس کا ہی صلہ دے دو۔ تیار کرو خود کو اس ہفتے میرے دیور سے نکاح کے واسطے، وہ زہر ہوند لہجے میں کہتی ندا کی توقع پر پوری اتر آئی تھی۔ ندا نے مٹھیاں سختی سے بھینچی اور پھپھو اس پر ایک ناگوار نگاہ ڈالتے کمرے سے واک آؤٹ کر گئی۔ ٹھیک ہو تم؟ ماں کے چاہتے ہی خاموش کھڑی عالیہ ندا کے نزدیک آتے ہمدردانہ گویا ہوئی۔ ببلی بیگم کے ہوتے ہوئے کیسے ٹھیک ہو سکتی ہوں میں؟ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں مجھے یتیم اور منہ پھٹ لڑکی سے ہمدردی جتاتے دیکھ کر وہ تمہیں بھی جوتوں کا ہار پہنا دے۔ وہ مسکرا رہی تھی، لیکن عالیہ واقف تھی اس مسکان کے پیچھے چھپی خود عزیزی سے۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے دلاسا دیتے وہ بھی کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ اپنی ماں کے بڑھتے گئے ظلم کی اس کے پاس کوئی تلافی نہ تھی۔ یہ نکاح تو کسی صورت نہ ہوگا، چاہے پھر مجھے کسی بھی حد تک جانا پڑے۔ اپنی سبز آنکھوں کے نم کنارے انگلی کی پور سے صاف کرتی وہ اندھے منہ بیڈ پر گرتی زیر لب بڑبڑائی، سوچوں کو دہراتے اپنے بچاؤ کا لاہ عمل تیار کر رہی تھی۔ ندا 3 سال کی تھی جب اس کے والدین ایک کار حادثے کا شکار ہوتے دارے فانی سے کوچ کر گئے اور ان کے وفات کے فوری بعد اس کی اکلوتی پھپھو عذرا عرف ببلی اپنے 2 بچوں اور بے روزگار شوہر کو لیے اس کے گھر کنڈلی مارے آن بیٹھی۔ بچپن سے اسے پالنا کم اسے زیادہ کوسنا ان کا پسندیدہ مشغلہ رہا تھا۔ وہ ہر چیز کے لیے اسے ترساتی آئی تھی، پھر وہ پڑھائی ہو یا آسائشیں اور آرام جس کی وہ حقدار تھی۔ لیکن سلام تھا اس ڈٹائی کو جو ندا کے سینے میں پھن پھلائے بیٹھے اسے اس قدر بہادر بنا گئی تھی کہ وہ عذرا بیگم کا دو بدو مقابلہ کرنے سے درگنا برتتی تھی۔ اسی سبب وہ اسے بدزبان اور منہ پھٹ کا لقب دے چکی تھی۔ ندا نے ہر چیز کے لیے بے تحاشا کاوشیں کی تھی، پھر چاہے اس کی پڑھائی ہو یا اس کی ضرورتیں جنہیں پورا کرنے سے عذرا بیگم منہ موڑ چکی تھی، اور ان سب میں اس کا ساتھ محض اس کی پھپھوزاد کزن عالیہ نے دیا تھا، جو اپنی ماں سے یکسر مختلف اپنی ماں کو فاقیت سے سخت نالا تھی۔ ملک ویلا کے اعلان کو دنیا داری نبھانے کے واسطے ندا کے نکاح کی مناسبت سے سجایا گیا تھا۔ سرخ دمکتی ساڑی میں ملبوس عذرا بیگم تقریب میں مدعو چند عزیز و اقارب سے ملتی
عبد الناصر کی تعریفوں میں زمین و آسمان کے کلابیں ملا رہی تھی اور سرخ عروسی لباس میں ملبوس سرتا پیر دلہن آپے کا روپ دھارے اسٹیج پر عبد الناصر کے پہلو میں برجمان نیدا کانوں کو ہاتھ لگانے کو بےتاب تھی۔ نکاح کا وقت ہو چلا ہے، قاری صاحب شروع کریں۔ عذرا بیگم اسٹیج پر آتے وہاں موجود قاری صاحب سے مخاطب ہوئی اور ندا بنچگا سی گئی۔ جی شروع کریں۔ 32 دانتوں کی نمائش کرتا تیل سے ٹن کو چمکائے بیٹھا عبد الناصر بھی پرجوش ہوا تھا۔ ترسی ہوئی محلوق ذرا صبر کرو۔ ندا نے دانت کچکچاتے اس معصوم کی خوشی دیدنی کی جو اس کے لفظوں کا اثر لیے بنا اس بات پر ہی خوشی کی آخری منزل کو جا پہنچا تھا کہ اس کی ہونے والی حسین بیوی اس سے ہم کلام ہوئی ہے۔ کیوں صبر کرو لڑکی؟ میرا مطلب ہے بیٹا، نیک کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے نا۔ عذرا بیگم تپ اٹھی تھی، لیکن آس پاس موجود مہمانوں کی توجہ اپنی جانب مبذول دیکھ کر فوراً لہجہ شری کر گئی۔ میں جانتی ہوں کہ اس نیک کام میں ذرا بھی دیر آپ کی جان پر بن آئے گی پھپھو، لیکن میں مجبور ہوں۔ میں چاہتی ہوں نکاح سے قبل میرا ہونے والا شوہر میرے اعزاز میں ایک شعر پیش کرے۔ عبدل، کیا آپ میری اتنی سی خواہش پوری نہیں کریں گے؟ آنکھیں پٹ پٹاتے عذرا بیگم سے مخاطب ہوتے وہ عبدل کی جانب دیکھتے لہجے میں بھلا کی محبت اور نرمی سمو گئی۔ کیوں نہیں حضور، ابھی پیش کرتے ہیں آپ کی شان میں ایک زبردست شعر۔ عبدل تو نثار ہو چلا تھا مقابل کی اس دلربائی پر۔ تیرے حسن پر لکھ دوں میں غزلیں ساری، عرض کیا ہے کہ تیرے حسن پر لکھ دوں میں غزلیں ساری۔ عبد الناصر نے گلا کھنکارتے شعر کا آغاز کیا ہی تھا کہ ملک ولا گپ اندھیرے میں ڈوبا، اور جو ہی روشنی پھر چاروں سو پھیلی ایک بابلند جملہ لان میں گونجا کہ لڑکی کہاں گئی ہماری۔ دوسری جانب نیدا بھاری بھرکم لہکے کو مٹھیوں میں دبوچے سرپٹ دوڑتی ایک انجان راہ پر گمزن 400 پھیلے اندھیرے اور خاموشی سے خوفزدہ کسی آسرے کسی ٹھکانے کی متلاشی تھی۔ لالا خدارا گھر آ جائیں ورنہ آگا جان مجھے اپنی نظروں سے ہی سالم نگل جائیں گے۔ ڈرائیونگ میں مہوا ہمدان اپنے چھوٹے بھائی فرقان کی ہراساں آواز سنتے جبرے بینچ گیا۔ میں حویلی نہیں لوٹوں گا فرقان، کم از کم حویلی والوں کو اس بات کا تو احساس ہونا چاہیے کہ وہ میرے ساتھ نا انصافی برت رہے ہیں۔ ہمدان نے موڑ کاٹتے گاڑی ہائی وے پر گامزن کرتے جواب دیا۔ لالا، آخر کیا خرابی ہے سحری شاپا میں؟ آغا جان نے سوچ بوجھ کر ہی یہ فیصلہ لیا ہوگا۔ فرقان نے آغا جان کے فیصلے کی حمایت کرتے ہمدان کی توپوں کا رخ اپنی جانب موڑا۔ اگر تمہیں آغا جان کا یہ فیصلہ درست لگ رہا ہے برہولدار، تو تم کر لو سحری شاپا سے شادی۔ میں ہرگز ایک ایسی عورت سے شادی نہیں کر سکتا جو مجھ سے 10 سال بڑی ہونے کے ساتھ ساتھ میرے نزدیک بہن کی حیثیت رکھتی ہو۔ ہمدان برہم ہوا، پر لالا، فرقان گڑبڑا سا گیا قبل از کہ وہ جملہ مکمل کرتا۔ ہمدان کال کاٹتا موبائل پیسنجر سیٹ کی جانب پھینک گیا تھا، اور یہی وہ پل تھا جب اس کا دھیان سڑک سے ہٹا اور ندا کا نازک وجود اس کی گاڑی کے آگے آیا۔ ہمدان نے جو ہی ونڈو سکرین کے پار سرخ جوڑ میں ملبوس لڑکی کو دیکھا ہکا بکا ہوا۔ بر وقت بریک لگانی چاہیے، لیکن تب تک ندا کا وجود اس کی گاڑی سے ٹکراتا زمین بوس ہو چکا تھا۔ اللہ، رات کے اس وقت سنسان ہائی وے پر عورت کا ہونا ناممکنات میں سے ایک ہے، وہ بھی دلہن کے روپ میں۔ یہ یا تو کوئی اپسرا ہو سکتی ہے یا ہائی وے کی وہ اسیبی دلہن جس کے چرچے مشہور ہیں۔ ونڈو سکرین کے ذریعے ندا کی دہائیاں دیتے وجود کو حیرت زدہ نگاہوں سے تکتے ہمدان بڑبڑایا، لیکن اگلے ہی پل اپنے دماغ میں گردش کرتی سوچوں کو جھٹکتے وہ گاڑی کا دروازہ کھولے باہر نکلا۔ ایک فرصت بڑی نگاہ ندا پر ڈالی، سبز پورنم گلافی آنکھیں، تیکھے نکوش اور متناسب بل کھاتا سراپا، وہ حسن کے تمام معیار پر پورا اترتے ہمدان کی دھڑکنیں منتشر کرنے کا سبب بنی تھی۔ اللہ جی، میں مر گئی، میری ٹانگیں مفلوج ہو گئی ہیں، میں محتاج بن گئی، معذور ہو گئی۔ یا اللہ، گھڑک کر اس امیر زادے کو، میں اس کی کھٹارا گاڑی کو۔ ہائے اللہ جی! ندا کی گلوکیر آواز میں دی جانے والی یہ دہائی اس کے چہرے کو چھوتی ریشمی زلفوں میں نظریں الجھائے گمسم کھڑے ہمدان کو ہوش کی دنیا میں لاپٹک گئی۔ دلہن ہے لیکن اسیب زدہ نہیں، سحر انگیز۔ ہمدان گہرا سانس بھرتے زیر لب کہتا اس کی جانب قدم بڑھا گیا۔ خاموش ہو جاؤ لڑکی، اس قدر گہری چوٹ نہیں کہ تم لنگڑی ہو جاؤ، بس ذرا سی ہراشیں ہیں۔ ٹکر حقیقتاً اس قدر زوراور نہیں تھی کہ مقابل اپنی ٹانگوں سے ہی ہاتھ دھو بیٹھتی۔ کیا کہنے ہیں آپ کے جناب؟ ایک تو چوری، اس پر سینہ زوری۔ ایک کام کرتے ہیں، تم یوں ہی سڑک کے بیچوں بیچ کھڑے ہو جاؤ، میں تمہیں یوں ہی گاڑی سے ٹھوک ڈالوں، پھر کہنا کہ بس ہراشیں ہی تو ہیں۔ اپنے نم آنکھیں رگڑ کر صاف کرتے وہ آخر میں ہمدان کی نقل اتار گئی۔ ہمدان کے لبوں کے کونے مدم مسکان میں ڈھلے۔ اچھا ہے کہ تم نے خود قبول کر لیا کہ تم سڑک کے بیچوں بیچ کھڑی تھی۔
اس کے نزدیک ایڑیوں کے بل بیٹھتا وہ بمیں ریز کی اسے اس کی غلطی کا احساس دلا گیا۔ وہ میں نیدا نے کچھ کہنے کو لب کھولے ہی تھے، لیکن پھر لب باہم بنچے خاموش ہو گئی۔ کیا بتاتی کہ وہ راستوں سے انجان اس راہ کا تعین کر رہی تھی جو اسے بحفاظت کسی دارالعلوم پہنچا دے۔ کیا وہ میں؟ ہمدان نے لفظ بہ لفظ ٹھہر ٹھہر کر ادا کیا۔ کچھ نہیں، نیدا نے پھاڑ کھانے والے انداز میں جواب دیا۔ وہ مقابل کی گاڑی سے ٹکر کھانے کے بعد اٹھنے تک سے قاصر ہو چکی تھی۔ شادی سے بھاگی ہو؟ ہمدان نے اندازہ لگایا۔ تم سے مطلب؟ شادی سے بھاگوں یا ماتم سے؟ زمین سے اٹھنے کی صحیح کرتی نیدا طرح بولی۔ بالکل، یہاں تمہاری مدد کو میرے علاوہ کوئی موجود نہیں ہے، اسی سبب تمام مطلب مجھ سے منسوب ہے۔ ہمدان اس کے اٹھنے کی کاوشیں ناکام ہوتی دیکھ کر تعصب سے نفی میں سر ہلا گیا۔ ایکسکیوز می، غلط فہمی سے نکل آئے کہ نیدا ملک اس شخص سے مدد کا مطالبہ کرے گی جس نے اسے اس حال میں پہنچایا ہے۔ آنکھیں سکیرے ہمدان کے چہرے کے آگے چٹکی بجاتے نیدا نے لٹ مارنے والے انداز میں کہا۔ ہمدان ان چند لمحوں میں مقابل کی فرفر چلتی زبان دیکھ کر بانپ گیا، اس کا تیکھا مزاج اور تپتا انداز۔ اسبات میں سر ہلاتے اٹھ کھڑا ہوا۔ خیر، میں تو تمہاری بلائی کے لیے ہی کہہ رہا تھا، لیکن غلط تھا۔ یقیناً تمہیں میری مدد کی ضرورت نہیں۔ تم یہاں ہر گھنٹے بعد گاڑیوں میں سفر کرتے ان عیاش اور نشے میں دھت آدمیوں کا بھی مقابلہ کر سکتی ہو، اور آس پاس موجود اس جنگل سے بھٹک جانے والے ہونہار جانوروں کو بھی۔ میں چلتا ہوں۔ ہمدان کا کوئی ارادہ نہ تھا نیدا کو رات کے اس پہر تنہا اس سنسان سڑک پر چھوڑ جانا۔ اسی سبب ایک پینتھر آسماتے پلٹا۔ نیدا کی رنگت متغیر ہوئی تھی، خوف کے سبب دل ڈوب کر ابھرا۔ سبز آنکھوں میں سراسیمگی کے لیے اس نے اطراف میں موجود گھنے جنگل کی جانب دیکھا جہاں سے وقفے وقفے سے جانور کی آوازیں گونج رہی تھی۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہوئے کہ کہاں جا رہے ہو؟ ٹھہرو، تم مجھے یوں چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ ہمدان کو اپنی گاڑی کی جانب بڑھتا دے کر نیدا چیخی۔ ہمدان اپنی اس کامیابی پر مسکرایا، لیکن جب پلٹا تو لبوں سے مسکان سمٹ گئی تھی، جبکہ نگاہوں میں سوال امٹ آیا تھا۔ کیوں؟ آخر میں کیوں آپ محترمہ کو یہاں چھوڑ کر نہیں جا سکتا؟ آپ تو صاف صاف میری مدد لینے سے انکار کر گئی ہیں۔ ہمدان نے اسے اس کے لفظ یاد کروائے۔ ہاں تو میں لڑکی ہوں، میں مدد لینے سے انکار برتنے کے بعد بھی مدد کی توقع کرتی ہوں۔ نیدا نے اپنا دفاع کیا۔ لڑکیاں اور لڑکیوں کی عجیب منطق۔ ہمدان نفی میں سر ہلاتا کہتے نیدا کی جانب بڑھتا، اسے کچھ سمجھنے کا موقع فراہم کیے بنا اپنے بازو میں بڑھ گیا۔ اف، کس قدر وزنی ہو تم، لگتی کم سن ہو لیکن بھینس۔ یوں تو نیدا کا وزن پھول کی مانند تھا، لیکن اسے چرانے کے بعد سے وہ اس کے وزن پر چوٹ کر گیا۔ اور تم جنگلی سانڈ، خبردار جو میرے ساتھ اس قسم کی واہیات گفتگو کی۔ وہ جو اس کی جسارت پر حق دقسی اپنی دھڑکنوں کو حد سے تجاوز کرتا محسوس کر رہی تھی، اس کے لفظوں پر سلگتے گویا ہوئی۔ میں بگوڑی دلہن سے بات نہیں کرتا۔ اپنا برجستہ کہہ کر ضبط کرتے وہ لمبے ڈگ بڑھتا، گاڑی کے نزدیک آتے اپنی جانب حشمگی نظروں سے گھورتی نیدا کو نظروں ہی نظروں میں دروازہ کھولنے کا اشارہ کر گیا۔ لیکن بلا ہو نیدا کی اس سمجھ بوجھ کا جو مقابل سے اس حد تک نزدیکی کی بدولت اس کا ساتھ چھوڑ چکی تھی۔ منہ سے پھوٹو، تب کر گویا ہوئی ایک تو نزدیکی و بالے جان، اس پر متضاد ناک کے نتنوں سے ٹکراتی مقابل کی مردانہ کلون کی مہک۔ دروازہ کھولو، ہمدان نے اس کے ہی لب و لہجے میں جواب دیا۔ نیدا نے فوراً گڑبڑاتے مقابل کی سحر انگیز نظروں سے نظریں چرائی گاڑی کا دروازہ کھولا۔ ہمدان نے محتاط انداز میں اسے پیسنجر سیٹ پر بٹھایا۔ نیدا نے ابھی خود کو سنبھالنے کے واسطے متحرک کیا ہی تھا کہ ہمدان یکا یک اس کے نزدیک ہوتا اس کا متحرک وجود ساکت کر گیا۔ کیا کر رہے ہو؟ خود سے 1 انچ کی دوری پر ہمدان کا چہرہ دیکھتے نیدا نے تھوک نکلتے پوچھا۔ تحمل رکھو، بلا شبہ تمہارا حسن بے قابو کر دینے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن میرے ارادے ناپاک نہیں۔ میں مضبوط نفس کا مالک ہوں، بہک بھی جاؤں تو خود پر قابو پا سکتا ہوں۔ سیٹ بیلٹ باندھ رہا تھا۔ بے اختیاری کے عالم میں نیدا کی بھینی بھینی سانسوں میں ایک گہرا سانس بھرتے کہتا وہ سیٹ بیلٹ باندھے اس سے دور ہوا۔ نیدا نے اپنے سینے میں اٹکا سانس بحال کرتے ہمدان کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالنے پر اپنا رخ موڑے اپنے بھانپ چھوڑتے عارض پر ہاتھ رکھا، اور ہمدان کے زرق نگاہوں سے اس کا یوں محبوب ہو جانا محفی نہ رہا۔ انابل اب مدم سی مسکان میں ڈھلے اور گاڑی سنسان سڑک پر رواں دواں ہوئی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ تا دیر گھڑی میں چھائی خاموشی کو نیدا کی مدم ہچکچاہٹ بڑی آواز نے توڑا۔ ہسپتال، ہنوز ڈرائیونگ میں متغرق یک لفظ سے جواب دیا۔ ہمدان نے نیدا ٹیک چھوڑے اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ ہسپتال جانا مطلب واپس شہر کی حدود میں داخل ہونا، اور شہر میں داخل ہونا مطلب عذرا بیگم کو خود تک رسائی دینا۔ مجھے ہسپتال نہیں جانا، گاڑی کسی دارالعلوم کی راہ لے لو۔
निदा ने फौरन तरदीद की। दारुल उलूम की हकीकत जानती हो तुम? हमदान ने गाड़ी सड़क के किनारे रोके अपनी त्वचा का मरकज़ निदा को बनाया। मेरे पास और कोई ठिकाना भी तो नहीं। निदा का लहजा गुलगीर हुआ और हमदान को उसकी आवाज़ में शामिल ये नमी एक आंख ना भाई। देखो, मैं इस हद तक तो वाक़ियत हासिल कर चुका हूँ कि तुम शादी से बागी हो। अगर तुम मुझे मज़ीद मालूमात फ़राहम करो तो। हमदान ने रिसान से कहना चाहा कि निदा फ़ौरन अपने जोबन पे लौटती उसके लफ्ज़ उचक गई। और क्या करोगे तुम? तमाम हकीकत जानकर बमेज का इस्तफसार किया। टीवी में टेलीकास्ट करवाऊंगा। हमदान झिंझला सा गया। निदा ने मसमी शक्ल बनाए लब कुतरते हमदान को देखा और हमदान को अपना आप मोम की मानिंद पिघलता महसूस हुआ। जाहिर है मदद करूंगा तुम्हारी, बेज़मीर शख्स नहीं। हमदान खान के एक नौजवान लड़की को यूं बेसहारा उसके हाल पर छोड़ दे। हमदान ने नरमी से असल वजह बताई। और ये बाज़मीर शख्स और कितनी नौजवान बेसहारा लड़कियों की मदद कर चुका है। निदा ने खुद को कहते सुना, साथ एक चुभन से भी सीने में सर उठाती महसूस की। यकीन करो तुम पहली सिनफ़े मुखालफ हो। हमदान का लहजा मुतबस्सम था और इसके ये लफ्ज़ निदा के सीने में जागती चुभन को जड़ से दूर करते इसे पुरसकून कर गए। कुछ तवक्कुफ़ खामोशी का सहारा लेने के बाद वो हमदान को मनो तमाम हकीकत से रोशनास करती चली गई, जिसे सुनते हमदान होनक बना। यूं तो मुझे मेरे उठाए गए किसी इकदाम पर ज़रा बराबर अफसोस नहीं, लेकिन तुम्हारा रद्दमल देखकर मैं पशमानी में मुब्तला हो रही हूँ। निदा को हमदान का रद्दमल खौफज़दा कर गया था। वो आंखें फाड़े उसे यूं तक रहा था गो के निदा मारोल के सुपर विलन को शिकस्त दे आई हो। क्या लड़की हो तुम यार, बुरे शख्स से शादी ना करने के वास्ते इस कदर दीदा दिलेरी दिखाई भाग निकली। काश मैं भी कुछ यूं कर पाता, ये इकदाम उठा पाता अपने बचाव की खातिर। लेकिन देखो, पिछले 3 घंटों से सड़कों की खाक छान रहा हूँ। हमदान ने मुश्ताक बड़े लहजे में कहते उसे दाद दी। मतलब? निदा उधेड़ बनकर मुब्तला हुई। मतलब मेरी शादी भी मुझसे 10 साल बड़ी औरत से की जा रही है और वो औरत मेरी कज़न होने के साथ साथ मेरे नज़दीक बहन का दर्जा रखती है। एक मिनट, मैं अपना बचाव कर सकता हूँ। मुझे भी फ़रार की राह मिल चुकी है। दुख बड़े लहजे में अपना गम बयान करता वो यकदम जहन में उमड़ आती सोच के सबब मारे जोशी अपनी सीट से उछल पड़ा था। कैसा बचाव? कौन सी राह? निदा की उलझन झूकी तो थी। हमदान आलू ही चमक से लबरेज़ स्या निगाहों से उसे तकता गहरा मुस्कुराते अपने जहन में लाया लाहमल उसके गोश गुजार कर गया, जिसे सुनने के बाद निदा के तासुरात यकसर बदले। पहले इनहराफ, फिर नीम रजामंदी और फिर मुकाबले के इसरार पर मुकम्मल रजामंदी देते वो हमदान को बेइंतहा होशियार सुकून सौंप गई। गाड़ी के टायर फिर हरकत में और देखते देखते स्याह गाड़ी में बड़ा जमान 2 मतवाले एक नई राह पर गामजन हुए। गाड़ी के टायर रोशनियों से बकार नूर खान हवेली के तवील पोर्च में चिड़चिड़ाए। निदा ने निगाहों में इश्तियाक लिए वसीरीज फैली इस हवेली को देखा जो हमदान के बकौल उसका गरीबाना थी। आज हाँ बाहर वो इस कदर सताइश और इश्तियाक में मुब्तला थी कि हमदान का गाड़ी से उतरते उसकी जानिब का दरवाज़ा खोलना महसूस ही ना कर पाई। होश तो तब आया जब हमदान ने उसे मुखातिब किया, तो ये है तुम्हारा गरीबाना जहाँ धूमधाम से शादी मुनक्कद की गई है। गाड़ी से बाहर निकलते निदा ने हफीफ सा तंज किया। मेहंदी, मेरी मेहंदी की तकरीब थी आज। हमदान ने उसका तंज नज़रअंदाज करते इसे आगाह किया। निदा ने समझने वाले अंदाज में सर को हम दिया। तो फिर तैयार हो जाओ तुम एक महाज के लिए। अपना हाथ आगे बढ़ाते एक गहरा सांस फजा के स्पुर्द करता हमदान गोया हुआ। निदा ने एक नज़र उसके बड़े हाथ पर डाली और फिर उसके वजीज चेहरे पर। दिल ने बेसाख्ता एक बीट मिस की। बिल्कुल निदा, मलक ये महाज भी लड़ने को तैयार है। यूं तुम्हारे घबराहट और खौफ पसीने छूटने के दर पर थे, लेकिन एतमाद बहाल करते कहती वो हमदान के हाथ में अपना हाथ देगी। हाथ पर हाथ धरने की देर थी। दोनों की रगों पे पर सुकून सरयत करता उन्हें अजीब एहसासात में मुब्तला कर गया। लहजे भर के लिए इस एहसासात के ज़ेर असर वो मुजस्सम बने, लेकिन अगले ही पल सर झटकते वो अंदरूनी समझ कदम बढ़ा गए कि इस वक्त उन्हें अपने तश्कील दिए मंसूबे पर अमल करना था। हवेली के तमाम मकीन जो इस वक्त लाउंज में सोफ़ों पर बड़ा जमान नींद में ऊँगते आगा जान के शदीद मुश्तल होने के सबब हमदान के मुंतज़िर थे। उसे यूं एक लड़की के हमरा हाथ में हाथ डाले अंदर दाखिल होता देखकर बुंचका से गए। हमदान, कहाँ से आ रहे हो और कौन है ये लड़की? आगा जान जो हाथ में लाठी थामे दाएं बाएं चक्कर लगाते शदीद मुश्तल तहैयल की दुनिया में न जाने कितनी बार हमदान की दुर्गत बना चुके थे। हमदान की जानिब देखते बरहमी से मुस्तफसर हुए। जहाँ निदा इस कदर बड़ा खानदान देखकर शिशद्दा रह गई थी, वहीं हमदान मन ही मन में आयतुल कुर्सी का विर्द कर चुका था। जानता जो था
اس کا جواب آغا جان کو پتنگے لگانے کے ساتھ ساتھ حویلی کے ہر مکین کو بے یقینی کے گہرے سمندر میں ورتا زن کر جائے گا۔ یہ میری بیوی ہے آغا جان، ہم نے آج کورٹ میرج کی ہے۔ ہمدان کے اس دلدوز انکشافات کو سنتے وہاں موجود ہر نفوس کو سانپ سونگ گیا تھا۔ آج موصوف کی مہندی اور کل نکاح تھا اور موصوف ایک انجان لڑکی کا ہاتھ استحقاق سے تھامے اسے اپنی بیوی قرار دے رہے تھے۔ یہ بات ہضم کرنے کے لائق نہ تھی۔ شمشیر، تمہارا بیٹا پارٹ ٹائم کامیڈین بھی ہے، اس کا اندازہ نہیں تھا مجھے برہوردار انتہائی گھٹیا چٹکلا چھوڑا ہے آپ نے۔ اس انکشاف کی بدولت ملنے والے صدمے سے سب سے پہلے باہر نکل آنے والے شخص آغا جان تھے۔ نیدا نے سر جھکائے ہمدان کی اس عزت افزائی پر امڑ آنے والی مسکان ضبط کی، جبکہ ہمدان دانت پیستا رہ گیا۔ آغا جان، یہ میری بیوی ہے نیدا، اور میں سنجیدہ ہوں۔ ہمدان نے لفظ پہ لفظ پر زور دیتے اپنی بات دہرائی۔ اپنی ماں اور تائی کے درمیان کھڑی سہرش پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو ہمدان؟ آج ہماری شادی تھی، سہرش ہچکیوں کے درمیان ہکلاتے ہوئے بولی۔ اس کا انداز گفتگو بچپن سے ہی یوں ہی تھا، اور یہی وجہ تھی جو اس کے در آئے رشتے واپس لوٹ جاتے تھے۔ تھی نا، پر اب نہیں ہوگی۔ میں اپنی محبوب بیوی پر سوتن نہیں لا سکتا۔ ہمدان لاپرواہی سے کہتا نیدا کا ہاتھ چھوڑے اس کی کمر جکڑ گیا۔ نیدا نے بے ساختہ ہچکی بڑھتے آنکھیں پھیلائی، مقابل کی جانب دیکھا۔ ہمدان نے اس کے یوں دیکھنے پر ایک آنکھ ونک کی۔ نیدا کی رنگت سرعت سے سرخ ہوئی۔ مقابل کے کھردرے ہاتھ کے حدت بڑے لمس کی بدولت تن بدن میں پھیلتی سنسناہٹ پر قابو پائے۔ وہ اپنے تاثرات ہموار رکھتی باقی سب کی جانب متوجہ ہوئی۔ تمہاری یہ مجال ہمدان، کس راہ چلتی لڑکی کو اٹھا لائے ہو؟ آغا جان کا اشتعال آسمانوں کو چھونے لگا۔ راہ چلتی لڑکی نہیں ہے، یہ محبت ہے میری محبت، ہمدان خان کی محبت۔ ہمدان حلق کے بل گرایا۔ جہاں نیدا کے وجود پر لرزہ طاری ہوا، وہیں حویلی کے مکین ایک لڑکی کے لیے ہمدان کو اس قدر حساس ہوتا دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ ہمدان خان، آخر کیوں اپنے ساتھ ساتھ آج میری بھی موت کا بندوبست کر رہے ہو؟ تمہارے آغا جان تمہارے یہ انداز و اطوار دیکھ کر گولی سے تمہارا بیجا اڑانے سے بھی دریغ نہیں برتیں گے۔ آرام سے، تحمل سے اداکاری یوں نہیں کی جاتی۔ یوں تو دل زوروں سے دھڑکا تھا اس کے لفظوں پر، لیکن آغا جان کے غضبناک تاثرات دیکھ کر وہ ہمدان کے کان کے نزدیک جھکتے دانت کچکچاتے بولی۔ ہمدان نے تھوک نکلتے اپنا تنا سینہ ڈھیلا کیا۔ کبھی اداکاری کی نہیں، اب کرنے کا موقع فراہم ہوا ہے، تو میں ذرا پرجوش اور جذباتی ہوتا ادھر ادھر نکل گیا۔ گلا کھنکارتے دھیمی آواز میں کہتا وہ اپنے بازو پر نادیدہ مٹی جھٹک گیا۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ آغا جان نے انتہائی ضبط سے دریافت کیا۔ وہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا، ذرا ذاتی گفتگو ہے اور مجھے شرم آتی ہے۔ خیر، یہ بھی راہ چل رہی تھی اور میں بھی راہ پر گامزن تھا۔ راہ سے راہ ٹکرائی اور دل سے دل یوں ملے اور یہ میری دلہن بن بیٹھی۔ ہمدان اپنے جواب سے انہیں سٹ پٹانے پر مجبور کر گیا۔ یہ شرم تب کہاں تھی جب ہم سب سے چھپتے چھپاتے بیاہ رچایا۔ داجی کا لہجہ جاڑ پلانے والا تھا۔ یہ شرم ایک خاص وقت اور ایک مدت کے لیے ہوتی ہے۔ نکاح کرتے وقت مجھ سے بھی کوسوں دور تھی، اور آپ کو پردادا بناتے وقت بھی یقیناً دور ہی رہے گی۔ کاندھے اچکائے لاپرواہی سے کہتا وہ موجود وہاں ہر فرد کی رنگت سرخ کر گیا، بما نیدا کے۔ آخر پسند کیا ہے تمہیں اس میں؟ یہ سوال سہرش کی جانب سے تھا۔ نیدا اور ہمدان دونوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ ہمدان کی نظریں نیدا کے نقوش میں الجھی۔ یوں تو آنکھیں بھی غضب رکھتی ہیں اور تیکھی ناک پر سجا غرور بھی، عارض پر جب دکھلاتے گھڑے بھی قہر داتے ہیں، اور سفید رنگت بھی کھلی سرخیاں بھی، لیکن ہمدان کی پرتپش نگاہیں اس کے لبوں پر آن ٹھہری تھی۔ تشنگی کا شدت بڑا احساس اس کے سینے میں سر اٹھا گیا، اور نیدا وہ کانوں میں بجتا دل کے لیے مقابل کو سنتی اس کے یوں ٹھہرنے اور پھر اس کی نظروں کا مرکز اپنے لبوں کو دیکھ اپنا خشک پڑتا حلق تھوک نگلتے تر کر گئی۔ لیکن اس ربائی چہرے پر چھائی معصومیت اور شوخی، ان کیا آنکھوں میں تیرتی شرارتی سی چمک پر میں ایک داستان لکھ سکتا ہوں، کہنے کو محض چند لفظ سے، لیکن بلا کے حسین اور تاثر زدہ۔ نیدا کا شور مچاتا دل خاموش ہوا، مانو وہ بھی تھوڑی تلے ہاتھ رکھتے ان لفظوں کے زیر اثر گم مقابل کو فدائی انداز میں دیکھ رہا ہو۔ سچ شکر کہ وہ نہ کہا جو ہم اندازہ لگائے بیٹھے تھے۔ آغا جانی جو اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھ بیٹھے کسی بے باک جملے کی توقع کر بیٹھی تھی، شکر کا سانس بحال کر گئی۔ ویسے آپ کا اندازہ بھی غلط نہیں۔ ہمدان ذو معانیت کا سہارا لیتے نیدا کے آڑی سے بانپ نکالنے کا سبب بنتے اسے نظریں پھیر گیا۔ حویلی کے تمام مکین مقابل کی بے باکی کے سبب اس نہج پر آ پہنچے تھے کہ کانوں کو ہاتھ لگا جاتے۔ بس بہت ہوا تماشا،
تم ہمارے فیصلے کے برخلاف ہو گئے ہو ہمدان، ہم تمہیں اس حویلی میں ہرگز برداشت نہیں کریں گے، اپنا بندوبست کرو۔ آغا جان لاٹھی زوروں سے فرش پر مارتے اپنا فیصلہ سنا گے۔ آغا جانی اور خدیجہ بیگم ان کے اس فیصلے پر تڑپ اٹھی۔ کیا پردادا نے بھی یہی فیصلہ سنایا تھا جب آپ دشمن قبیلے سے آغا جانی کو بگا لے آئے تھے؟ آغا جان، آپ بھی تو محبت کے مارے تھے، پھر کیسے مجھے یوں دربدر کر سکتے ہیں؟ اپنی ماں اور آغا جانی کے چہرے پر تڑپ دیکھ کر ہمدان نے آواز میں پسپائی اور گہرے دکھ کی آمیزش شامل کی، جبکہ آغا جان گڑبڑاتے نوجوان پارٹی کی حیران کن نظریں خود پر ٹیکی دیکھ کر اس پل کو کوس گئے جب یہ حقیقت انہوں نے ہمدان کے گوش گزار کی تھی۔ بقول ان کے ہمدان ان کا بڑا پوتا تھا جس کا پورا حق تھا سچائی سے واقفیت حاصل کرنے کا۔ کہاں جانتے تھے کہ وہ ہانڈی بیچ چوراہے پھوڑ ڈالے گا۔ محبت آپ کریں تو ٹھیک، کوئی اور کرے تو گناہ۔ میں ہرگز اپنے پوتے سے دوری برداشت نہیں کروں گی۔ شہوار صاحب، اگر وہ حویلی سے جائے گا تو میں بھی اس کے سنگ آپ کی یہ حویلی چھوڑ دوں گی۔ آغا جانی کی ممتا ابل آئی تھی۔ آغا جان نے ضبط سے ان کی جانب دیکھا۔ اس عمر میں بھی کہاں برداشت تھی ان کی دوری، اور اس بات سے وہ بہو بھی آشنا تھی۔ چلو خانم، یہاں ہمارا گزارا نہیں۔ آغا جان بادشاہ اکبر بن بیٹھے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو تمہیں دیوار میں چن ڈالیں، ہمدان غمزدہ لہجے میں کہتے ندا کا ہاتھ تھامے پلٹا۔ ندا جو خاموش کھڑی ان لمحوں سے لطف اٹھا رہی تھی، دانت پیستے اس کے ہاتھ پر ناخن گھونپ گئی، جبکہ عقب میں کھڑی نوجوان پارٹی کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ وہ اپنے لالا کی گوہرے افشانیوں پر کہکا لگائے یا معاملے کی سنگینی جانتے خاموش رہے۔ ٹھہرو ہمدان، آغا جان دل پر کب کس کا زور چلتا ہے، اور یہ تو ہماری خاندانی میراث بن چکی ہے۔ محبت میں پاگل ہوتے چھپ چھپاتے نکاح کر لینا، اس کی شروعات آپ نے کی، حصہ آپ کی اولاد نے ڈالا، اور اب آپ کا پوتا اس روایت کو جاری رکھ رہا ہے۔ خدیجہ بیگم آغا جان کے نزدیک آتے گویا ہوئی اور ندا حیرانگی میں ڈوبی۔ تو اس حویلی کے تمام مرد یوں ہی اپنی محبت حاصل کر چکے تھے؟ اس نے ہمدان کی جانب حیرانگی سے دیکھا۔ ہمدان نے آنکھیں گھمائی، یوں جتلایا مانو یہ فخر کی بات ہو۔ ہمدان کو معاف کر دیں آغا جان، اسے یوں حویلی سے دربدر نہ کریں۔ میں واقف ہوں کہ سہرش کے ساتھ غلط ہوا ہے، لیکن اس میں بے رب کی کوئی نہ کوئی مصلحت چھپی ہوگی۔ آغا جان کو خاموش دے کر خدیجہ بیگم مزید بولی۔ آغا جان نے ایک نظر تمام نفوسوں پر ڈالی۔ محض سہرش کے علاوہ سب انہیں امید بڑی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ آخر کو سب ہی سہرش کی ہمدان سے شادی سے ناخوش تھے۔ جو ڈنگ کا نہ تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن اسے سمجھا دو ہمارے سامنے آنے سے گریز برتے، کہیں ایسا نہ ہو سالوں نہ چلی ہماری پستول ان دنوں چل پڑے۔ ایک ہونہار نگاہ 32 دانتوں کی نمائش کرتے ہمدان پر ڈالتے۔ آغا جان نے اسے حویلی میں ٹھہرنے دینے کے ساتھ ساتھ تنبیہ و وارن بھی کیا۔ بے فکر ہیں، شادی کے نئے دن ہیں، میں کمرے سے کیا بیڈ سے قدم نیچے نہ اتاروں گا۔ ندا کو اس استحقاق کے ساتھ اپنے حلقے میں لیے اپنے کمرے کی جانب بڑھتے وہ ایک آخری بے باکی سرزرد کر گیا، جس کا جواب بھی اسے جلد ملا۔ آغا جانی کی پشاوری چپل اس کی پشت پر رسید ہوئی۔ ہمدان قدم آگے بڑھاتا سسک اٹھا۔ کیا ہوا؟ ندا، جو اب کچھ کہنے کے قابل ہی نہ رہی تھی، ہڑبڑاتے ہوئے پوچھ بیٹھی۔ نذرانہ پیش کیا ہے آغا جانی نے، بس دل کو لگ گیا۔ جبران مسکان لبوں پر سجائے کہتا وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ پاگل تھوڑی تھا جو حقیقت اسے بتاتے اپنا مذاق بنواتا۔ ندا الجھن کا شکار ہوئی، لیکن فل وقت اس الجھن کو جھٹکتے وہ کمرے کا دروازہ بند ہوتے دیکھ کر مقابل سے فوراً دور ہوئی۔ ہمدان ایسا کیسے کر سکتا ہے میرے ساتھ؟ کل ہمارا نکاح تھا، کیوں آخر میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے؟ کیا میں اس قدر بری ہوں؟ موڑے بتائے نا، اب سب سو باتیں بنائیں گے، مجھے غلط جانیں گے، مجھے مردے الزام ٹھہرائیں گے۔ ہمدان کے جاتے ہی سہرش اپنے ہاتھوں میں لگی مہندی دیکھ زاروں کے تار ہوتے اپنی والدہ سے سوال کر گئی۔ آغا جان شرمندہ ہوئے، جبکہ باقی سب اسے یوں اداس دیکھ کر غمزدہ۔ تمہاری کوئی غلطی نہیں میری بچی، نہ تم میں کوئی خرابی ہے، یہ تو قسمت اور نصیب کی بات ہوتی ہے۔ جس کے ساتھ جر لکھا ہو اسی کی ہمراہی ملتی ہے، اور ہمدان، اس کا برتاؤ تو ازل سے تمہارے ساتھ بائیوں جیسا تھا، اس کا ساتھ تمہارے لیے غیر مناسب تھا۔ بیٹا یہ رشتہ بے جوڑ تھا، تبھی تو دیکھو جڑا نہیں، رب کی کوئی نہ کوئی مصلحت اس میں چھپی ہوگی۔ یوں رو کر خود کو ہلکان مت کرو، پر اعتماد بنو، تم جو ہو جیسی ہو بہتر ہو۔ سہرش کی والدہ فائزہ بیگم اس کے آنسو صاف کرتے شفقت بڑے لہجے میں گویا ہوئی۔ سہرش کے آنسو تھمے وہ صابر لڑکی تھی، اپنی والدہ کے لفظوں پر پرسکون ہوئی۔ میں شرمندہ ہوں بیٹا۔ آغا جان کی ندامت بڑی آواز سنتے سہرش نے آغا جان کی جانب دیکھا، جو اس کی ہی جانب متوجہ تھے۔
میرا ارادہ آپ کو شرمندہ کرنے کا نہیں تھا آغا جان. جو ہوا سو ہوا. یقیناً رب نے میرے لیے بہترین چن رکھا ہوگا. آغا جان کے نزدیک آتے وہ ان کے سینے سے لگتی بولی. میرا بھی خیال یہی ہے. ضرور میری بچی کا جوردار کہیں راستہ بھٹک گیا ہوگا. جلد آ جائے گا. خدیجہ بیگم نے شوخ جملہ کہتے ماحول میں چھائی کشیدگی کو دور کیا. سہرش مسکرائی. ویسے لالا کی بیوی بہت پیاری ہے. یہ کہنے والی حالہ تھی سہرش کی چھوٹی بہن اور فرقان کی منگ. بلا شبہ دونوں کی جوڑی چاند اور سورج کی ہے. فرقان نے بھی لقمہ لگایا. سب نے اسبات میں سر ہلاتے اس کی تائید کی. کل نکاح کی تقریب کینسل کرنی ہوگی. مہمان 100 باتیں بنائیں گے. رابعہ حمدان کی چھوٹی بہن نے حدشہ بیان کیا. سہرش کی مسکان سمٹی. ابھی سہرش کا تایا اور باپ زندہ ہیں. دنیا والوں کے منہ بند کرنا جانتے ہیں ہم. کیوں دلاور؟ شمشیر صاحب نے اپنے چھوٹے بھائی سہرش کے والد سے تائید چاہی. بالکل. دلاور صاحب نے فوراً سر کو ہم دیا. سہرش کی متغیر رنگت پھر کھل اٹھی. آغا جان نے اپنے اس چھوٹے سے گھرانے میں اس قدر اتفاق اور اتحاد دیکھ کر رب کا ڈھیر و ڈھیر شکر ادا کیا. یوں ہان حویلی کے لاؤنج میں پھر سے محفل سجی. لیکن اب موضوع محض حمدان نہ رہا. نیدا بھی بن بیٹھی. سب اپنی اپنی رائے پیش کرتے آپس میں باتوں میں مشغول ہوتے. کچھ پل قبل چھائی تمام کثافت اور رنجیدگی کو دور کر گئے. حتیٰ کہ سہرش بھی وہ رب کی رضا میں راضی اس مصلحت کو قبول کر گئی تھی. تمہاری فیملی تو بڑی ڈرامیٹک ہے حمدان. کیا کیا نمونے ہیں تمہارے خاندان میں. ایک اکڑ دادا کو قابو میں رکھنے والی دادی, تمہارا دفاع کرنے والی تمہاری ماں اور تمہاری وہ کزن. اس کے لیے میں تھوڑی اداس ہوں. وہ یقیناً بہترین کی حقدار ہے. حمدان سے دوری بناتے ہوئے اس کے ذمینی اور بے باک لفظوں کے سبب خود کو گرتی حیا کے زمرے سے نکلتی ہاتھ اٹھائے داد دے گئی. 7 نظروں نے برے اور سفید رنگ کے امتزاج سے سجے اس ماسٹر بیڈ روم کا جائزہ لیا. تمہیں کیا لگا تھا کہ تم اس دنیا کی واحد نمونی ہو؟ حمدان, جسے اس کا یوں دور چلے جانا ناگوار گزرا تھا, سر جھٹکتے ہاتھ اپنی شرٹ کے بٹن میں الجھاتے بولا. تم یہ کیا کر رہے ہو؟ نیدا, جو اس کے لفظوں پر تپ اٹھتے اسے کچھ تیکھا سنانے کے واسطے اس کی جانب متوجہ ہوئی تھی, اسے شرٹ تن سے جدا کرتے دیکھ کر چٹپٹا اٹھی. عقل سے محرومیت سے تو واقف تھا میں, تم بینائی سے بھی محروم ہو, اس کا اندازہ مجھے اب ہوا ہے. اس کے یوں سٹپٹانے سے ہاتھ اٹھاتا وہ اس کی جانب قدم بڑھاتے طنز کرتے شرٹ اتارتا صوفے پر پھینک گیا. نیدا کی رنگت سلگتے تانبے کی مانند سرخ ہوئی. اس کے یوں قدم بڑھانے پر وہ بے اختیار قدم پیچھے بڑھاتے اس کے بڑھنا ورزشی سینے پر ایک نزدیدہ نظر ڈال گئی. حلق میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی. 1 منٹ, تم آگے کیوں بڑھ رہے ہو؟ اور یہ کیا باتھ روم نہیں تمہارے اس شاہی حجرے میں؟ وہاں جا کر چینج کرو. اپنے آپ کو ڈپٹتے وہ اپنی توجہ حمدان کے ورزشی سینے سے ہٹاتے اس کے متبسم چہرے کی جانب دیکھتے لڑکھڑاتی آواز میں گویا ہوئی. دل اچھل کر حلق میں آیا تھا جبکہ ہتھیلیاں پسینے سے تربتر. یار بیوی ہو تم میری, تم سے کیسی شرم, کیسا گریز, تم مجھے اس حال میں دیکھنے کا حق رکھتی ہو اور میں تمہیں. نیدا کی پشت دروازے سے جا لگی تھی اور حمدان اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ایک ہی جس میں اس تک آتے اس کے ارد گرد ہاتھ رکھتے اسے اپنے حصار میں محصور کرتے. نیدا کو اپنے لفظوں سے محجوب کر گیا. کیا کرنا چاہتے ہو؟ نیدا کے حلق سے پھنسی آواز برآمد ہوئی. حمدان اسے یوں اپنی غربت میں گھبراتا شرماتا دیکھ کر مسرت میں ڈوبا. نیدا کے چہرے کے نزدیک اپنا چہرہ لائے ہاتھ دروازے سے نیچے کی جانب سرکاتے وہ ایک گہرا سانس نیدا کی سانسوں میں بڑھ گیا. نیدا نے لب باہم سختی سے پیوست کیے. مقابل یقیناً اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں میں شامل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا, اور حیرت انگیز بات تو یہ تھی کہ نیدا مزاحمت کا ارادہ نہ رکھتی تھی. جو تم سوچ بیٹھی ہو وہ تو بالکل نہیں, سرگوشن آواز میں کہتا وہ ہاتھ دروازے کی ناپ پر رکھتے ڈریسنگ روم کا دروازہ کھول گیا. نیدا کا توازن بگڑا جسے بمشکل سنبھالتے وہ دروازے سے دور ہوئی اور حمدان ایک برجستہ کہکا فضا میں بلند کرتا ڈریسنگ روم میں بند. تم بے باک بے شرم انسان. نہ جانے کتنے ثانیے وہ حیرت و خفت میں مبتلا رہنے کے بعد ڈریسنگ روم کے بند دروازے کی جانب دیکھتے چیخی. شکریہ. حمدان نے یہ القابات اعزاز کی مانند قبول کرتے اسے سلگایا. قبل اس کے نیدا اسے سلواتے سناتی دروازہ نوک ہونے پر دروازے کی جانب بڑھ گئی. دروازہ کھولے ملازمہ کے ہاتھ سے کپڑے لیتے وہ ڈریسنگ روم کے برابر میں موجود واش روم میں جا بند ہوئی. اپنی ہی سوچیں کہ اس قدر شرمندگی میں مبتلا کر جاتی ہیں, یہ آج نیدا ملک کو معلوم ہوا تھا. کچھ گھنٹے قبل تو تم چاہتے ہو کہ میں یعنی نیدا ملک جو نکاح سے ہی فرار ہوئی ہوں تم سے نکاح کرو. نیدا کا دماغ بنا اٹھا تھا. حمدان خان کی پیشکش سنتے. تحمل سے سوچو جذباتی لڑکی, یہ گھاٹے کا سودا نہیں.
تمہیں ایک پناہگاہ کی ضرورت ہے اور مجھے ایک دلہن کی، حمدان نے اسے لسان سے سمجھانا چاہا۔ اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ میں تم سے نکاح کر لوں۔ نیدا کسی طور راضی ہونے کو تیار نہ تھی۔ حمدان نے ضبط کے کڑے پہرے خود پر بٹھائے۔ نکاح اصل نہ ہوگا، جعلی نکاح ہوگا یا جھوٹا کہہ لو، جو محض وقت کی ضرورت ہے۔ اس نکاح کے بعد میری شادی ملتوی ہو جائے گی اور تمہیں رہنے کے لیے ایک محفوظ چھت مل جائے گی۔ میری اس پیشکش میں ہم دونوں کا مفاد چھپا ہے۔ حمدان نے آخری کوشش کی اور نیدا کے نارضامند تاثرات رضامندی میں بدلے۔ تمہاری نیت تو خراب نہ ہوگی مجھ پر، نیم رضامندی کا اظہار کیا۔ استغفار کرو لڑکی، نیت خراب ہونی ہوتی تو اب تک تم یوں صحیح سلامت میری گھاڑی میں میرے پہلو میں نہ بیٹھی ہوتی۔ حمدان تلملا اٹھا اس کے سوال پر۔ چلو پھر کر لیتے ہیں نکاح، جھوٹا نکاح، کندھے اچکاتے لاپرواہی سے کہتی وہ سیٹ کی پشت سے سر ٹکا گئی۔ حمدان نے گاڑی اپنے دوست کے فلیٹ کی جانب گامزن کی، ساتھ اسے چند گواہان اور قاضی صاحب کا بندوبست کرنے کا میسج بھی کیا۔ نیدا کے نزدیک یہ نکاح جھوٹا تھا اور جھوٹا ہی رہنے والا تھا، لیکن حمدان کا ضمیر گوارا نہ کرتا کہ وہ بنا نکاح کے نیدا کے ساتھ ایک کمرے میں رہے۔ اسی سبب یہ نکاح اسلامی اور قانونی طرز پر کیا جانے والا تھا، اور پھر اگلے چند ہی لمحوں میں نیدا ملک نیدا حمدان خان بنتے حمدان خان کے عقد میں آ قید ہوئی تھی۔ وہ دونوں بیک وقت دروازہ کھولے بیڈ کی جانب بڑھے تھے کہ یکدم ٹکرائے۔ نیدا نے کھا جانے والی نظروں سے سیاہ ٹراؤزر اور سینڈوں میں ملبوس حمدان کو دیکھا، جبکہ مقابل نے لو دیتی نگاہوں سے گلابی ڈیلی ڈالی شلوار اور قمیض میں ملبوس نیدا کو، جس کا دودھیا رنگ گلابی لباس میں دمک رہا تھا، جبکہ گہرے گلے کے سبب اس کی سراہی دار گردن اور رنائیاں جھلکتے حمدان کے گلے میں گلٹی ابھار گئی تھی۔ وہ اسے بیگانہ اس کے سامنے کھڑی حمدان کے سینے میں ان جذباتوں کو بیدار کر چکی تھی جو ایک عرصہ نیند میں محو رہے تھے۔ حمدان نے اسے نظریں چراتے قدم بڑھایا۔ او ہیلو مسٹر، کہاں؟ نیدا نے فوراً اس کا بازو جکڑے اسے روکا۔ کیا مطلب کہاں؟ سونے چاہ رہا ہوں۔ اب یہ مت کہنا کہ تمہیں الو کی طرح رات میں رت جگہ بنانا پسند ہے۔ حمدان جھنجھلا سا گیا۔ وہ اپنے سینے میں بیدار ہوتے جذبات کے سبب نیدا سے دامن بچانا چاہتا تھا، لیکن نیدا کا ایسا کوئی ارادہ نہ تھا۔ بھلا میں کیوں ایسے مشغلے پالوں گی؟ نیدا کو اس کے لفظ پتنگے لگا گئے۔ کیونکہ تم ایک نمونی ہو، اور نمونے لوگوں سے کسی بھی چیز کی توقع کی جا سکتی ہے۔ حمدان چرانے والے انداز میں کہتا اس کا ہاتھ اپنے بازو سے ہٹاتے بیڈ کی جانب بڑھا۔ او ہیلو مسٹر، نمونے ہوگے تم اور تمہارا خاندان، اور خبردار جو تم بیڈ پر سوئے، یہاں میں سوں گی۔ نیدا تن فن کرتی اس کے نزدیک آتے اسے بیڈ پر بیٹھتا دیکھ کر اس کے بازو کو جکڑے اسے اٹھانے کی صحیح کرنے لگی، لیکن نتیجتاً خود توازن نہ سنبھالتے اس پر گری۔ شکل دیکھی ہے آئینے میں؟ تمہاری شکل ہے اس محملی بستر پر لیٹنے والی۔ چلو پھٹا کھاؤ۔ یوں تو حمدان کا دل مچل اٹھا تھا اس کے گرد گھیرا تنگ کرنے کے واسطے، لیکن اپنی ٹون ہموار رکھتا وہ اسے کسی بے جان گڑیا کی مانند بیڈ کی دوسری جانب دھکیل گیا۔ تم نے مجھے بیڈ پر پٹھا۔ کچھ توقف صدمائی کیفیت میں مبتلا رہنے کے بعد وہ بیڈ سے اٹھتے بکھرے بال ہاتھ کی مدد سے پیچھے کرتے انگشت شہادت کی انگلی اٹھائے گڑائی۔ ہاں پٹھا، کیا کر لو گی تم؟ حمدان نے اندھے منہ لیٹتے تھوڑی تلے ہاتھ رکھتے اسے چیلنج کیا۔ اسے نیدا کے ساتھ یہ نوک جھونک بلی لگی تھی۔ اسے نیدا کے کرارے جواب تیش کے ساتھ ساتھ لطف اندوز بھی کر جاتے تھے۔ کیا کر لو گی؟ میں کیا ہی کر لوں گی؟ میں تم پر پانی پھینک دوں گی، سرخ رنگت لیے تل ملا کر کہتی وہ اطراف میں نظریں دراتے سائڈ ٹیبل پر رکھا پانی کا جگ حمدان پر انڈیل گئی۔ حمدان نے گہرا سانس بھرتے اس افتاد کو برداشت کیا۔ تم نے مجھ پر پانی پھینکا؟ تمہاری یہ مجال، خدا کا عذاب نازل ہوگا، نافرمان بیوی۔ حمدان اٹھ بیٹھتے اپنے چہرے اور بالوں سے پانی صاف کرتا گھرایا۔ ہاں مجھ پر ہی تو ہوگی عذاب کی بارش، تم پر تھوڑی، تم تو نیک صفت انسان ہو۔ نیدا دانت کچکچاتے کہتی گھٹنوں کے بل بیڈ پر چلتی حمدان کے نزدیک آتے اس کے بال مٹھیوں میں جکڑ گئی۔ یہ کیا کر رہی ہو پاگل لڑکی؟ حمدان چیختا مزاحمت کر بیٹھا، جس کا انجام یہ نکلا کہ وہ دونوں بیڈ پر گرے، اور تضاد تو یہ کہ دونوں وہ آواز نظر انداز کر بیٹھے جو ان کے یوں گرنے پر گونجی تھی۔ گو کہ لکڑی کے اس معصوم بیڈ کی دہائی تھی جو ان دونوں کی یہ جنگ برداشت کرنے کا متحمل نہ تھا۔ پیار کر رہی ہوں پیارے شوہر، نیدا نے گرفت مزید تنگ کی۔ ایسی بات ہے تو آؤ میں بھی تمہیں پیار کر دوں۔ حمدان درد برداشت کرتا جواباً اس کے بھی بال مٹھیوں میں جکڑ گیا۔ نیدا چیختے اسے خود سے دور دھکیل گئی، لیکن بلا ہو حمدان کا، جنہوں نے پیار دینا روکا نہ تھا، بلکہ خود بیڈ پر گرنے کے ساتھ ساتھ نیدا کو بالوں سے جکڑے خود پر گرا گئے تھے۔ کچھ یوں کہ نیدا کے لب اس کی تھوڑی سے ٹکرائے، دونوں کی دھڑکنیں عروج پر جا پہنچی اور ایک زوردار آواز کمرے میں گونجی
جو یقیناً ان کے دل کی سرزمین پر ہوتے اس لمحے اس قریبی کی بدولت ہوتے دھماکے کی نہیں تھی، بلکہ اس بیڈ کی ایک آخری درد بڑی چیخ تھی جو اب ٹکڑے ٹکڑے ہو چلا تھا۔ اور اس بات کا اندازہ ان دونوں کو تب ہوا جب ان دونوں نے دل اور اس لمس کو پڑے رکھتے خود کو زمین پر محسوس کیا۔ نیدا نے فوراً لب ہمدان کی تھوڑی سے ہٹاتے اس سے تھوڑی دوری بنانی چاہی، لیکن ناکام رہی۔ مقابل اب تک اس کے بال جو اپنی گرفت میں جکڑے ہوئے تھے نانا پیار دے رہے تھے۔ ابے بس کر یار، اور کتنا پیار دے گا، نیدا چلائی۔ ہمدان نے فوراً سٹ پٹاتے اس کے بال اپنی گرفت سے آزاد کرتے ہونک بنے بیڈ کی یہ درگت دیکھی، جبکہ نیدا کے چہرے پر بھی پریشانی جھلکی تھی۔ وہ فوراً کھڑے ہوتے کمر پر ہاتھ رکھتے اپنے لب کترنے لگی، جبکہ ہمدان بھی اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ دونوں نے ایک نظر ایک دوسرے پر ڈالی۔ ہمدان کے بال بکھرے ہوئے تھے جبکہ سینڈو پھٹ گئی تھی، یقیناً نیدا کے لمبے ناخنوں کے سبب، جنہوں نے ہمدان کے گردن اور ورزشی بازوں کو بھی نشانہ بنایا تھا، جبکہ نیدا کی حالت بھی کچھ اس سے مختلف نہ تھی۔ بکھرے بال اور بے ترتیب لباس ان کا سراپا بھی کچھ اور ہی کہانی سنا رہا تھا، اور بیڈ کی چادر پر پڑی شکنیں اور ٹوٹا بیڈ بھی۔ دونوں نے جو ہی نظر ایک دوسرے سے پھیرتے بیڈ پر مرکوز کی، ان کی رنگت نے گلابیاں بکھیری۔ اب کیا ہوگا؟ یہ سوال نیدا کی جانب سے آیا تھا۔ ہونا کیا ہے؟ میں بدنام ہوگا؟ ہمدان نے نفی میں سر ہلایا۔ کیوں؟ نیدا کے سر کے اوپر سے گزری ہمدان کی منطق۔ مطلب محترمہ نیدا، کل صبح جب حویلی والے یہ ٹوٹا بیڈ دیکھیں گے تو مجھے ہی کوسیں گے کہ شاید میری نزدیکی اور قربت کے سبب یہ بیڈ اس حال میں پہنچا ہے۔ وہ حد درجہ بے باک تھا۔ نیدا کو اپنے کانوں سے دھواں نکلتا محسوس ہوا۔ اس نے مقابل کو گھورنا چاہا، لیکن اس کے لفظوں نے اسے ایسا کرنے کے قابل چھوڑا کہاں تھا، جبکہ ہمدان کا دل گدگدایا تھا اسے شرم کے مارے کچھ بولتے نہ دیکھ کر۔ میں سوؤں گی کہاں اب؟ نیدا روحان سی ہوتے بات بدل گئی۔ اللہ اللہ، مجھے میری عزت کے لالے پڑے ہیں اور محترمہ کو سونے کی فکر ہے۔ ہمدان نے اپنا ماتھا پیٹا۔ تم مرد ہو، تمہیں کیا فکر سونے کی جاگنے کی؟ تم جانتے ہو عورتوں کے لیے 12 گھنٹے کی نیند کس قدر ضروری ہوتی ہے۔ ڈارک سرکل نکل آتے ہیں ہمارے، اگر ہم اپنی بیوٹی سلیپ نہ مینٹین رکھیں تو۔ نیدا کی منطق بیڈ ٹوٹنے سے زیادہ صدمے کی حامل تھی۔ ہمدان کے نزدیک تمہارے آ بھی جائیں تو بھی کیا فرق پڑتا ہے، تم مجھے ہر حال میں حسین لگو گی۔ ہمدان یکدم اس کی کمر کے گرد بازو حمال کرتا اسے اپنے نزدیک کر گیا۔ نیدا نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ اس کے لفظ دھڑکنوں کو چھو گئے تھے، لیکن اگلے ہی پل وہ اس کے لفظوں کو مذاق سمجھتے دانت پیس گئی۔ مذاق اچھا ہے، نیدا نے کہتے اس کی گرفت سے آزاد ہونا چاہا۔ مقابل کے نزدیکی اور لفظ اسے عجیب سے سحر میں جکڑ رہے تھے۔ مذاق نہیں تھا یہ۔ خیر آ جاؤ، ہم کوچ پر سو جاتے ہیں تاکہ تمہاری بیوٹی سلیپ خراب نہ ہو، ہمدان سنجیدگی سے کہتا اس کا ہاتھ جکڑے کوچ کی جانب بڑھا۔ ہم ساتھ سوئیں گے؟ نیدا اس افتاد کے لیے تیار نہ تھی، اور کوئی راہ بھی تو نہیں۔ ہمدان کاندھے اچکائے کہتا کوچ پر دراز ہوتے اس کی کلائی کھینچتا اسے اپنے اوپر گراتا کچھ لمحے قبل کی گئی دل کی فرمائش پر سر تسلیم ہم کرتا اس کے گرد حصار تنگ کر گیا۔ اور بیڈ؟ نیدا نے لب تر کرتے بیڈ کی جانب دیکھتے پوچھا۔ میرے اوپر چھوڑ دو یار، میں کر لوں گا۔ اس کا اٹھا سر اپنے سینے پر رکھتے وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر گیا۔ نیدا مسکرائی، خالص مسکان، ایک سرور ایک سکون سا رگوں پے پر سرایت کرتا چلا گیا۔ ایک ایسی نیند نے اسے آن گھیرا جو اب تک شاید اس سے روٹ بیٹھی تھی۔ اس کا سر ہمدان کے دل کے مقام پر تھا اور اس کی دھڑکنیں بآسانی سن سکتی تھی، جبکہ سانسیں وہ اس کے وجود سے اٹھتی مہنگے کلون کی مہک سے بڑھ رہی تھی۔ بے اختیاری کے عالم میں وہ اپنے ہاتھ ہمدان کے بازو سے گزارتے آنکھیں موند گئی، جبکہ ہمدان اس سے نیند روٹ چکی تھی۔ بھلا وہ سو کیسے سکتا تھا؟ ایک حسین دوشیزہ جو اس پر حلال تھی اس کے نزدیک بے حد نزدیک دراز، اس کے وجود کی نرمی، اس کے سانسوں کے زیر بم اور اس کے وجود سے اٹھتی مہک، وہ بے حد ہوا تھا، پرمسرت ہوا تھا۔ حیرت انگیز تھا نا، دو انجان لوگ جو ایک ضرورت کے تحت ایک رشتے میں بندھ گئے تھے، اب ایک دوسرے کی نزدیکی میں سکون محسوس کر رہے تھے۔ دل کی حالت بدل رہی تھی اور یہ بدلاؤ اچھا تھا۔ ہمدان بے حد ہوتا اس کی گردن میں جھکتا، ایک گہرا سانس بھرتے اس کی گردن پر اپنے لب ثبت کرتا، اس کی کمر پر بندھے اپنے ہاتھ اس کی قمیض کے اندر لے جاتے، اس کے محمل وجود کو بلا استحقاق محسوس کرنے لگا، چھونے لگا۔ فجر کا وقت تھا اور ہر سو اذان کی آواز گونج رہی تھی۔ سیاہی مٹنے کو بےتاب تھی اور چرند پرند رزق کی تلاش میں پرواز بھرنے کو۔ ایسے میں اگر خان حویلی کا رخ کیا جائے تو وہاں ہمدان خان دبے دبے قدموں سے دروازے کی جانب بڑھتا وہاں کھڑے کارپینٹر کو اپنے ساتھ لیتے محتاط انداز میں کمرے کی جانب بڑھ رہا تھا، جبکہ بیچارہ کارپینٹر نیند سے اونگ رہا تھا۔
اگر مقابل نے اسے ڈبل قیمت کا وعدہ نہ دیا ہوتا تو وہ ہرگز اپنی نیند حرام نہیں کرتا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہمدان نے ایک نظر اس کی شال اور ایک کچی نیند کے سبب سرخ ڈوروں سے مزین آنکھیں لیے کاؤچ پر بیٹھی ندا کی جانب دیکھا۔ رات کا منظر ذہن میں کسی فلم کی مانند چلنے لگا۔ اس نے رات مقابل کی نیند کا فائدہ اٹھاتے بے باکیاں سر زرد کی تھی، لیکن حدود نہ پار کی تھی۔ کیا کرنا ہے؟ کارپینٹر کی نیند بگ سے اڑی تھی۔ کاؤچ پر بیٹھی ندا کو دیکھ کر ہمدان سر جھٹکتے اس کی جانب پلٹا۔ اس کی نظروں کا مرکز ندا کو دیکھ اس کی بویں تن اٹھی۔ نظروں کو قابو میں رکھنا اور پھر وہ بیڈ جوڑنا ہے۔ اس کی تھوڑی اپنی سخت گرفت میں جکڑے وہ بیڈ کی جانب اس کا چہرہ موڑ گیا۔ بیڈ پر نظر پڑنے کی دیر تھی۔ کارپینٹر نے زومینی نظروں سے اسے دیکھا۔ ہمدان نے اس کی نظریں نظر انداز کرتے ندا کے پہلو میں جگہ سنبھال لی اور نیند سے نڈال ندا اس کے کندھے پر سر رکھ گئی تھی۔ ہمدان مسکراتے اس کے گرد حصار باندھ گیا۔ واقف تھا کہ وہ ابھی نیند میں گم ہونے کے سبب یہ حرکت کر گئی ہے۔ ہوش میں تو وہ اسے نوچ کھوسنے کو تیار رہتی ہے، جبکہ کارپینٹر اپنے کام میں مستغرق ہوا تھا۔ ہاں، اب ندا پر نظر ڈالنے کی حماقت نہ تھی۔ ان سب کے بیچ ہمدان ایک ایسی حماقت سرزد کر گیا تھا جو اس کے لیے مشکل کھڑی کر دینے والی تھی۔ دروازہ ذرا سا کھلا تھا اور اس سے ذرا سا دروازے سے حویلی کی ملازمہ شمیم یہ تمام منظر دیکھتے شرم سے سرخ پڑتے فوراً آغا جان کے کمرے کی جانب بڑھی تھی۔ نہ صرف آغا جان بلکہ وہ حویلی کے ہر مکین کو یہ خبر دینے والی تھی۔ آئیے آئیے لالا، ہم سب آپ کے ہی منتظر تھے۔ ہمدان اور ندا کو ایک دوسرے کے ہمراہ ڈائننگ ٹیبل پر آتے دیکھ کر فرقان گویا ہوا۔ کیوں؟ کوئی خاص بات تھی کیا؟ ہمدان نے ندا کے لیے کرسی کھینچتے اس کے بیٹھنے پر اس کے پہلو میں جگہ سنبھالتے استفسار کیا۔ ایک نظر سب بڑوں پر ڈالی جن کے چہرے سرخ تھے اسے ٹھٹکا گئے۔ نہیں، وہ بس۔ کیا کل رات نیند آ گئی تھی آپ کو؟ فرقان نے ہچکچاتے شریر لہجے میں دریافت کیا۔ ہمدان نے بویں ریز کرتے فرقان کی جانب دیکھا، جبکہ اب ندا کو بھی عجیب لگا تھا، سب کی نظروں کا مرکز خود کو دیکھتا پا کر۔ ہاں، کیوں پوچھ رہے ہو؟ ہمدان نے سنجیدگی سے جواب دیتے سوال کیا۔ نہیں، وہ بس آپ کی آنکھیں رت جگلے کی جگلی کھا رہی تھی، فرقان نے کہتے اپنے لب دانتوں تلے دباتے اپنی ہنسی ضبط کی۔ حالہ اور سہرش بھی سر جھکا گئی۔ کس ذہنی بیماری کا شکار ہوئے ہو تم؟ آخر کیوں صبح صبح مجھ سے پوچھ رہے ہو، سوال و جوابات کر رہے ہو؟ ہمدان جھنجھلا سا گیا تھا صبح صبح در پر در بے سروپا سوالات سے، کیونکہ برخوردار آپ خود پر ولیمہ فرض کر چکے ہیں۔ آغا جان کی برداشت سے اب باہر ہوا تھا۔ اصلی کرخت آواز میں کہتے وہ ندا اور ہمدان کے سر پر بم پھوڑ گئے۔ دونوں نے ایک دوسرے کی جانب حیرت سے دیکھا۔ کس بات کا ولیمہ آغا جان؟ ہمدان نے ندا سے نظریں ہٹاتے آغا جان کی جانب دیکھتے سوال کیا۔ بے غیرت انسان، ہمارے منہ سے سننا چاہتے ہو؟ سہاگ رات منا بیٹھے ہو اور اب ولیمے کے نام پر یوں انجان اور بے خبر بن رہے ہو جیسے دودھ پیتا کوئی بچہ ہو۔ آغا جان سرخ ببو کا چہرہ لیے اسے جاڑ گئے۔ ندا پاؤں کے ناخنوں سے لے کر کان کی لو تک سرخ پڑی، جبکہ ہمدان بھی گڑبڑا سا گیا۔ آپ اتنے وثوق سے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہمدان نے اپنی جگہ سے اٹھتے سوال کیا۔ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں اتنے وثوق سے؟ ہور کے بچے شمیم دیکھ آئی تھی، کمرے میں موجود کارپینٹر کو بھی اور اس ٹوٹے بیڈ کو بھی جس کی تم مرمت سب سے چھپا کے کروا بیٹھے ہو۔ آغا جان کا لہجہ ملامت کردہ تھا۔ ندا اور ہمدان کا دل کیا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ بلاخر جس کا خوف تھا وہ سچ ثابت ہوا تھا۔ دونوں نے بیک وقت عقب میں کھڑی شمیم کی جانب دیکھا جو ان دونوں کو یوں دیکھنے پر کھسیانی ہنسی ہنسے اپنا پلو دانتوں میں دبا گئی تھی۔ ہمدان اور ندا کو اب سمجھ آیا تھا کہ آخر کیوں سب سرخ چہرہ لیے خاموش تھے، جبکہ فرقان کے سوالات کے مفہوم بھی صرف حویلی میں کیوں یہ خبر نشر کی، پوری دنیا کو چیخ چیخ کر بتانا تھا نا۔ ہمدان نے دانت یوں پیسے مانو دانتوں تلے شمیم کی گردن ہو، جبکہ اس کی آواز اس قدر دھیمی تھی کہ محض ندا کی سماعتوں تک رسائی حاصل کر پائی۔ اس قدر سنجیدہ ماحول میں بھی ندا کے لب اس سے ان لفظوں پر مسکان میں ڈھلے۔ بیٹھ جاؤ برخوردار، لیکن دھیان سے کہیں کرسی نہ توڑ ڈالنا۔ آغا جان نے چوٹ کی۔ ہمدان ضبط کے کڑے پہرے خود پر بٹھاتے کرسی پر بڑا جمان ہوا۔ پرسوں کا دن مقرر کر رکھا ہے ہم نے تم دونوں کے ولیمے کے لیے، انتظامات دیکھ لینا، کوئی کمی رہنے نہ پائے۔ آغا جان نے گو کے فیصلہ سنایا تھا اور ہمدان کے پاس کوئی چارہ نہ تھا ان کے اس فیصلے سے انحراف برتنے کا۔ چھی آغا جان، ہمدان نے سر کو ہم دیا۔ اس کی رضامندی دینے کی دیر تھی۔ ندا کرسی سے اٹھتے کمرے کی جانب بھاگی۔ بھابھی شرما گئی۔ حالہ نے اس کے یوں فرار ہونے کو شرم سے جھوڑا، جبکہ ہمدان واقف تھا کہ اسے آغا جان کا فیصلہ قطعی پسند نہ آیا ہے۔ اسی سبب فوراً اس کے پیچھے لپکا۔ اف محبت، فرقان نے ہانک لگائی۔ ڈائننگ ٹیبل پر برجمان ہر نفوس اس کی ہانک پر مسکرا گیا۔
مسوائے آگا جان کے وہ تعصب سے سر نفی میں ہلا گئے۔ آخر تو میری رضامندی جانے بنا کیسے آگا جان کا فیصلہ قبول کر سکتے ہو؟ ہمدان کے کمرے میں داخل ہوتے ہی اضطرابی حالت میں ادھر ادھر چکر لگاتی ندا مستفسر ہوئی۔ میرے پاس قبول کرنے کے علاوہ اور کوئی راہ نہیں تھی ندا۔ اس کا رد عمل بجا تھا۔ ہمدان نے نرمی سے کہا، تم ابھی جا کر انہیں منع کرو گے ہمدان؟ یہ نکاح جھوٹا ہے، پھر اس جھوٹے نکاح کو، اس رشتے کو یوں کیوں ڈسکلوز کرنا ہے؟ ندا نے نفی میں سر ہلایا۔ نہ جانے کیوں دل میں یہ بات چبھ سی گئی تھی کہ ان دونوں کے مابین نکاح جھوٹا ہے۔ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ ہمدان کے دل میں آیا تھا اسے حقیقت سے روشناس کر دے، لیکن یہ وقت صحیح نہ تھا۔ اسی سبب صاف انکار کر گیا۔ تم ایسا ہی کرو گے؟ میں یہ رشتہ سب کے سامنے تسلیم نہیں کر سکتی ہمدان۔ ایک جھوٹا رشتہ تو کبھی نہیں، کاش ہمارا نکاح سچ ہوتا، حقیقت ہوتا تو میں برملا اس رشتے کو سب کے سامنے اپنا جاتی۔ سپاٹ چہرہ لیے کہتی وہ آخری لفظ زبان پر نہ لائی تھی۔ اس کا یہ کاش اسے تکلیف دینے کے ساتھ ساتھ حیرت زدہ کر گیا تھا۔ کیا وہ چاہتی تھی کہ ان کے درمیان حقیقی نکاح ہو؟ لیکن کیوں؟ وہ اپنے ہی ذہن میں گڑمڑ ہوتے سوالات کی بدولت کشمکش میں ڈوبی تھی، جبکہ اس کے لفظ ہمدان کا ضبط سما گئے تھے۔ یہ شک بھی دل میں جگہ بنا گیا تھا کہ وہ حقیقت جان لینے کے بعد بھی اس رشتے کو تسلیم نہ کرے گی، اور یہ شک ہمدان کو اذیت سونپ گیا تھا۔ ذہن میں فوراً سوال ابھرا کہ کیا کہ وہ چاہت کر بیٹھا ہے کہ ندا حقیقت جان لینے کے بعد اس رشتے کو نبھائے، تسلیم کرے؟ لیکن کیوں؟ اس سوال کا جواب فل وقت اس کے پاس نہ تھا، یا وہ خود کو جواب دینا چاہتا ہی نہ تھا۔ دونوں کے ذہنوں میں سوال اور دونوں ہی جواب سے ناواقف۔ ہمدان قدم در قدم چلتا ندا کے نزدیک آتے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں تھام گیا۔ مان جاؤ میری خاطر، ہمدان نے ایک مان سے کہا تھا، اور اس کا یہ مان ندا کے اعصابی جنگ میں امن کا پرچم لہرا گیا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں ہمدان کی سی آنکھوں میں ڈالی۔ اس تصادم کے سبب دونوں کی آنکھوں میں ایک جذبہ چمک کی لہر بنتے ابھر کر معدوم ہوا۔ میں راضی ہوں، وہ حامی بھرتے اس کا مان برقرار رکھی تھی۔ ہمدان کے لبوں کو مسکان نے چھوا۔ اسے اپنا مان نہ ٹوٹتا اس پر پرجوش اور خوش کر گیا تھا کہ وہ جھکتے اس کی پیشانی پر اپنے لفظ ثبت کرتے، اسے اپنے لمس سے پتھر کرتا کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ ہمدان گلدان کئی ثانیے اس لمس کی تاثیر کے زیر اثر رہنے کے بعد وہ مسکراتے اپنا ماتھا چھوتے بڑبڑائی۔ خان حویلی کے وسیع لان کو انتہائی نفاست اور خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ آغا جان اپنے دونوں فرزند کے ہمراہ تقریب میں مدعو مہمانوں کی آمد میں مشغول تھے۔ خواتین کھانے کے انتظام دیکھ رہی تھی، سحریش اور حالات تتلیوں کی مانند جہاں سے وہاں چہچہاتی پھر رہی تھی، جبکہ فرقان فوٹوگرافر کے فرائض انجام دیتا اسٹیج پر ایک دوسرے کے نزدیک کھڑے ندا اور ہمدان کو مختلف پوز بنانے کا کہتا زج کر رہا تھا۔ گو کہ ہر ایک فرد اپنے اپنے کاموں میں محو تھا۔ مان ایک چنگارتی آواز سنتے وہ سب انٹرنس کی جانب متوجہ ہوئے، جہاں عذرا بیگم کو پولیس نفری کے ساتھ کھڑے دیکھ کر ندا کی رنگت متغیر ہوئی، جبکہ گرفت ہمدان کے ہاتھ پر مضبوط، جبکہ ہمدان جو نگاہوں میں الجھن اور اجنبیت لیے عذرا بیگم کو دیکھ رہا تھا، ندا کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ انٹرس پر چمکتے دمکتے لباس میں ملبوس ہستی کون ہے۔ بند کرو یہ تماشا، عذرا بیگم با آواز بلند کہتی دندناتی ہوئی آگے بڑھی۔ کیا عذرا بیگم ندا کو لیتے واپس چلی جائے گی؟ کیا اسی پل ندا اور ہمدان کو ان جذباتوں کا ادراک ہوگا جو ان کے دل میں بنپ رہے ہیں؟ کیا ان کا بنایا گیا منصوبہ فاش ہو جائے گا؟ شیخ صاحب آپ کو پارٹ 2 میں پتہ چل جائے گا۔